السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ آج ترجمہ تفسیر میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران، لیسن نمبر 54 اور آیت نمبر ہے 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ربی میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوا تو تم عبادت کرو، ہو اس کی، بس تم اسی کی عبادت کرو، ھذا یہ، صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا۔ آیت نمبر 52 ہے، فلما پھر جب، احس محسوس کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم ان سے، الکفر کفر کو، قال تو فرمایا یا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، من انصاری کون مددگار ہے میرا، الی اللہ اللہ کی طرف، قال کہا، الحواریون حواریوں نے، نحن ہم، انصار اللہ اللہ کے مددگار ہیں، نحن انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، وشہد اور تو گواہ رہ، بأننا اس پر یہ کہ، بأننا یہ کہ ہم مسلمون فرما بردار ہیں یا مسلمان ہیں۔ آیت نمبر 53 ہے، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، بما اس چیز کے ساتھ جو انزلتا تو نے نازل فرمایا، واتبعنا اور ہم نے پیروی کی، رسول کی، فاکتبنا تو لکھ دے ہمیں، مع الشاہدین گواہوں کے ساتھ یا شہادت دینے والوں کے ساتھ۔ آیت نمبر 54 ہے، وَمَكَرُوا اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ، خیر الماکرین سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 55 ہے، اس قول جب کہا، اللہ نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، انی بے شک میں، متوفیکا فوت کرنے والا ہوں یا قبض کرنے والا ہوں کا تجھے، ورافعوکا اور اٹھانے والا ہوں تجھے، الیہ اپنی طرف، ومطہرکا اور پاک کرنے والا ہوں تجھے، من الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وجاعلوا اور بنانے والا ہوں، الذین ان لوگوں کو، یا کرنے والا ہوں ان لوگوں کو، اتبعوک جنہوں نے پیروی کی تیری، فوق الذین ان لوگوں کے اوپر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، ثم پھر الیہ میری طرف ہی، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فاحکم تو میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما اس چیز میں جو کنتم تھے تم فیہ اس میں، تختلفون اختلاف کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن نمبر 54 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ تو تم اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے مجھے یہ معجزات دیے ہیں اور میں یہ سارا کچھ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ معجزات جو ہیں یہ پیش کرنا یہ میری اپنی طرف سے نہیں ہے، اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ میں اپنے پاس سے کرتا ہوں، کیونکہ میرا بھی رب اللہ ہے اور تمہارا بھی رب اللہ ہے، فاعبدوہ میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اسی کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اس میں یہ بتانا مقصود تھا کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نفع نقصان کا مالک ہے اور اسی سے فریاد کرنی چاہیے۔ لیکن عیسائیوں نے اس بات کو نہیں سمجھا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور بعض اوقات کہنے لگے کہ یہی خدا ہے، اور کبھی کہنے لگے کہ یہ تینوں میں سے تین خدا ہیں، تو تینوں میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو کبھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَلَمَّا أَحَسَّ عیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر، تو قال فرمایا، من انصاری اللہ کون مددگار ہوگا میرا اللہ کی طرف۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا، یہاں محسوس کے الفاظ ہیں، مطلب حواس سے یہ محسوس کیا،
صرف عقل سے نہیں سمجھا، صرف سمجھا نہیں بلکہ محسوس کر لیا، آنکھوں اور کانوں سے اس حقیقت کو جان لیا کہ یہود اور ان کے علماء کفر کے پر اتر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانیاں اور دلائل اور معجزات کے سامنے بے بس تو ہو چکے ہیں، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہیں اور کفر پہ اتر آئے ہیں، اور یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کون مددگار ہوگا میرا اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی خاطر، کہ اللہ کے دین کی دعوت دے میرے ساتھ مل کے، اللہ کے راستے پر چلے اور پھر اللہ کی طرف سے میرا مددگار ہو۔ تو چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور انہوں نے کہا قول الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریوں نے ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ حواری کہا جاتا ہے، حواریون حواری کی جمع ہے، تو حواری کہا جاتا ہے اس کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے، یعنی آپ کے ساتھی تھے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگاروں کو، آپ کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو یہ چند لوگ تھے جو کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہم حواری ہیں، ہم ساتھی ہیں، ہم مدد دینے والے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وشہد بھی انا مسلمین، اور آپ بھی گواہ ہو جائیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اس میں دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں تو نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام خدا تو نہیں تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی خاطر اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ہم مل کے اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کریں اور اللہ کے دین کا کام کریں، تو ان سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے دنوں میں کہا کرتے تھے کہ کون میری مدد کرے گا اور دین کے معاملے میں مجھے پناہ دے گا تاکہ میں دین کی دعوت آگے پھیلاؤں، یہ قریش والے، یہ مکے والے مجھے یہ کام نہیں کرنے دیتے۔ اور اس بات کو کس نے قبول کیا تھا؟ انصار مدینہ نے، اس بات کو مدینے کے لوگوں نے قبول کیا تھا۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے پوچھا اور حواریوں نے اس بات کو قبول کیا، یہ ساتھی تھے، یہ کچھ لوگ تھے اور یہ بعد میں حواری کہلائے، انہی کو حواری کہا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، ربنا اے رب ہمارے، آمنا ہم ایمان لائے، بما اس چیز کے ساتھ، انزلتا جو تو نے نازل کیا، واتبعنا اور ہم نے پیروی کی رسول کی، فاکتبنا تو لکھ دے ہم کو، مع الشاہدین شہادت دینے والوں میں سے، یہ حواریوں نے کہا۔ ومکروا، آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ومکروا، انہوں نے خفیہ تدبیریں کی، ومکر اللہ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب خفیہ تدبیریں کرنے والوں میں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہاں خفیہ تدبیر کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن آگے جو ہے وہ سورہ نساء میں خفیہ تدبیر کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر کا ذکر کیا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن شبہ ڈالا گیا ان پر، تشبیہ ڈالی گئی ان پر، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا نہ انہوں نے اس کو سولی دی، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان پر شبہ ڈالا گیا، شبیہ بنا دی گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی شبیہ بنا دی گئی جو انہوں نے سولی پر چڑھا دی، انہوں نے اگر خفیہ تدبیر کی تو اللہ نے اس سے بھی بہتر خفیہ تدبیر کی، اور وہ سب دھوکے میں رہ کے اور اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر بیٹھے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ انی متوفیک، بے شک میں پورا لینے والا ہوں تجھ کو، یا میں قبض کرنے والا ہوں تجھ کو، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اس کا معنی ہے پورا لینے والا یا پھر قبض کرنے والا۔ تو قبض کرنا جو ہے اس میں بھی آ جاتا ہے پورا لینا، مطلب جسم اور روح دونوں کے ساتھ قبض کرنا، کیونکہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ آتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، سورہ انعام میں ہے کہ اور وہی ہے جو تمہیں رات کو قبض کر لیتا ہے، یعنی رات کو تمہیں سلا دیتا ہے۔ تو سلانا کیا ہے؟ روح اور جسم دونوں کے ساتھ انسان سوتا ہے۔ تو یہاں بھی قبض کرنے سے مراد، اگر قبض کرنا ہی ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبض کر لیا۔ انی متوفیک، بے شک میں قبض کرنے والا ہوں تجھ کو، رافعک، اور میں اٹھانے والا ہوں تجھ کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں نے تجھے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، الیہ اپنی طرف، ومطہرک، اور میں پاک کرنے والا ہوں تجھ کو، من الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین
اور میں کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے پیروی کی تیری، اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ، قیامت کے دن تک ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی کافروں پر۔ یہ کن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی؟ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عیسائی، یعنی اس وقت اس دور کے جو عیسائی تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، تو وہ یہودیوں پر جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ تو دوسرا معنی اس کا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اب چونکہ مسلمان ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بھی پیروکار ہیں، پیروکار ہونے سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کر رہے ہیں، تو مسلمان جو ہیں وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے اوپر ہوں۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر میری طرف ہی لوٹنا ہے تمہارا۔ تو تھوڑی سی بات یہاں رہ گئی تھی، تو مسلمان چونکہ سارے انبیاء پر یقین رکھتے ہیں، سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ پیغمبر تھے اور ان پر اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعتیں آئیں، تو اس وجہ سے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر میری طرف ہی لوٹنا ہے تمہارا، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان جس میں تم تھے اختلاف کرتے۔ یعنی جب میری طرف لوٹ کے آؤ گے تو پھر ساری باتیں جن میں اختلاف کیا کرتے تھے ان کے سب کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی دین پہ نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی دین پہ نہیں ہے، اور دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں فیصلہ کر دوں گا۔ آگے آیت نمبر 56 میں ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو میں عذاب کروں گا ان کو سخت عذاب، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فیصلہ فرمائیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کرنے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے، جیسے یہودی انکار کرتے تھے، اور پھر یہود و نصارہ نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عذاب کروں گا ان کو سخت عذاب دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کی مدد فرمائے، حفاظت فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ان یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو میں پورا دوں گا ان کو ان کے بدلے، پورے دوں گا ان کو، اجورہم ان کے بدلے، اجر ان کی جمع ہے اجورہم ان کے بدلے پورے دوں گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا يحب الظالمین، نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا یا ان سے محبت نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس کی نیکی کا بدلہ اس کی نیکی سے کم نہیں ملے گا، اور کسی کو اس کے گناہ کی سزا اس کے گناہ سے زیادہ نہیں ملے گی۔ نیکی کا بدلہ نیکی سے کم ملنا یا گناہ کی سزا اس کے گناہ سے زیادہ ملنا، یہ ظلم ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ظلم کو پسند نہیں کرتا، ظلم کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ خود یہ ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، مومنوں کے لیے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیکیوں کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہے نتلوہ، ہم پڑھتے ہیں اس کو، علیکہ آپ پر، من الآیاتی، آیات سے، وذکر الحکیمی، اور پر حکمت نصیحت ہے، ذکر نصیحت، حکیمی حکمت والی نصیحت سے، مطلب قرآن کی آیات ہم آپ پر پڑھتے ہیں، اور ذکر ہی قرآن پاک کو کہا گیا ہے، اور قرآن کو ہی حکمت والی نصیحت کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے۔ یہ پوری آیت وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی، جو یہ بات کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بحث ہوئی، اور بحث کے دوران انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے پر استدلال کیا اور استدلال یہ کیا کہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، چونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ ان کے باپ ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے اللہ کے ہاں جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور کہا اس کے لیے ہو جا، تو وہ ہو گیا، یعنی اللہ نے کہا بن جا تو آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔
تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کر دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ تو آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہی ہے اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، بس نہ ہو تو شک کرنے والوں میں سے، کہ یہی بات حق ہے۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارے سامنے جو حق تھا وہ بیان ہو گیا، تو یہی بات حق تھی، اب مزید کسی قسم کا کوئی شک شبہ آپ لوگوں کے دلوں میں پیدا نہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، بالکل ویسے ہی اللہ نے ان کو پیدا کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اس بات میں آپ لوگوں کے ذہن